السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، 83 اور 84 یعنی 82، 83 اور 84 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن میں جو بھی نازل کرتے ہیں اس میں دو طرح کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کے امراض کی شفا بن جاتا ہے۔ یہ آیتیں لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں اور پراگندگی ہے یا وسوسے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں یا غلط سوچ ہے، غلط عقیدے ہیں، ان سب کا علاج ان آیتوں سے ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اسے شفا کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ آیتیں رحمت بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان کو توجہ سے سنے گا، ان کو مانے گا، ان پر یقین کرے گا اور ان پر عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً یہ رحمت کا باعث ہوں گے، بخشش کے باعث ہوں گی آیتیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان آیتوں کو نہ سنتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ اپنی بدکاریوں میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، فساد میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیتیں الٹا نقصان کا باعث بنتی ہیں اور ان کی خرابی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے یہ اس کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ پھر کوئی دوسری آیت نازل ہوتی ہے جس میں یہی رحمت اور شفا ہوتی ہے، یہ بے ایمان لوگ اس کو نہیں مانتے، اور اس طرح اللہ کا غضب اور بھڑکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ان کا خسارہ، جو نقصان ان کو ہو رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا، تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کا خسارہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ تباہی کے دہانے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اس میں کہ انسان کا عمومی رویہ بیان کیا ہے کہ عام طور سے لوگوں کو جب نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا ہے، ہم اسی قابل ہیں کہ ہمیں ایسے ہی نعمتیں ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے آگے جھکیں، اس کا شکر ادا کریں۔ وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے، کوئی آفت نازل کرتا ہے، کوئی ان کو سزا دیتا ہے تو پھر پہلے تو کفر کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ان کا کچھ بس نہیں چلتا تو مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب تو ہم ختم ہو گئے، ہمارا کچھ باقی نہیں رہا، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یعنی یہ دو طرح کے رویے ہیں انسان کے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھتا ہے، فالو کرتا ہے،
کوئی نہیں سمجھتا، نہ ان کو فالو کرتا ہے، بلکہ ان کے خلاف جاتا ہے اور اپنی سدھار نہیں کرتا جس سدھار کے لیے یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو نہ ان کو شفا کی نعمت ملتی ہے، نہ ان کے دلوں کے امراض ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ چیز وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون صحیح راہ پر چل رہا ہے اور کون غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اور بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کون غلط راستے پر جا رہا ہے، لیکن دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ وہ بہتر زیادہ سمجھتا ہے کہ کون یعنی غلط راستے پر اور کون صحیح راستے پر۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اچھے راستے سیدھے عمل کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے عمل میں، ان کے نیت میں کتنی برائی ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ خرابی کرتے نظر آتے ہیں یا وہ نیک عمل نہیں کرتے نظر آتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اتنا ہو کہ جس کو ہم نہیں پہچان سکتے، سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔